السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جواہر المنطق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جواہر المنطق کے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے اس سے قبل کلیات خمسہ میں نوع اور جنس کی تعریف پڑھی۔ نوع کی تعریف پڑھی کہ نوع وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کثیر ہوں اور وہ ایسے افراد ہوں کہ جن کی حقیقتیں ایک ہوں، اور جنس وہ کلی ہے جس کے افراد کثیر ہوں اور ان افراد کی حقیقت الگ الگ ہوں، یعنی مختلف ہوں۔ آج یہاں سے نوع اضافی کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے جو نوع کی تعریف پڑھی تھی اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں، یعنی جو آپ نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ نوع وہ کلی ہے جس کے افراد کثیر ہوں، یہ میں آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں، ورنہ اس کی تعریف وہاں دوسری ہے۔ نوع وہ کلی ہے جس کے افراد کثیر ہوں اور ان افراد کی حقیقتیں آپس میں ایک ہوں، تو یہ نوع حقیقی ہے۔ اور نوع اضافی، نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ نوع حقیقی الگ ہے، نوع اضافی الگ ہے۔ نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نوع اضافی کا معنی، اضافی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جس کو کسی کے جانب منسوب کر کے جس کی نسبت کی گئی ہو کسی کی طرف، اس نسبت کی بنیاد پر اس کو نوع کہا جاتا ہو، اضافت کی بنیاد پر اس کو نوع کہا جاتا ہو۔ ہم سمجھنے کے لیے یہاں پر نوع اضافی کی ایک تعریف کر رہے ہیں جو انشاءاللہ الرحمن بہت ہی آسان ہے۔ نوع اضافی ہر اس نوع کو کہتے ہیں، یا نوع اضافی اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کلی کو کہتے ہیں جو کسی عام کے نیچے ہو۔ عام سے مراد جو درخت پر لگا وہ نہیں، عام عین سے۔ نوع اضافی وہ کلی ہے جو کسی عام کے تحت میں ہو، کسی کلی کے تحت، کسی ایسے کلی کے نیچے ہو جو کہ عام ہو۔ جیسے کلیوں کی ترتیب میں ہم نے آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا تھا شروع میں، کہ سب سے پہلے جوہر ہے سب سے اوپر، اس کے بعد جسم مطلق ہے، اس کے بعد جسم نامی ہے، اس کے بعد حیوان ہے، اور اس کے نیچے انسان ہے۔ اب دیکھیے، ان تمام میں سب سے زیادہ جو عام ہے وہ ہے جوہر۔ جوہر سب سے زیادہ عام ہے، یعنی اس کے اندر سب سے زیادہ افراد پائے جاتے ہیں۔ جس کے اندر سب سے زیادہ افراد پائے جائیں گے وہ سب سے عام ہوتا ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد جسم مطلق عام ہے، اس کے بعد جسم نامی عام ہے، یعنی نیچے کے جتنے ہوں گے وہ اوپر کے مقابل میں کم عام ہوں گے۔ اس کے بعد حیوان عام ہے، اس کے بعد آخر میں جسم نامی ہے، اس کے بعد آخر میں انسان ہے۔ تو دیکھیے، انسان جو ہے یہ کلی ہے، اور انسان یہ حیوان کے تحت میں ہے، اور حیوان جو ہے تحت میں مطلب یعنی حیوان کے نیچے ہے، اور حیوان جو ہے یہ انسان سے عام ہے۔ تو ہم نے کیا کہی ہے کہ نوع اضافی کی ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ نوع اضافی وہ کلی ہے جو کسی عام کے نیچے ہو۔ تو انسان یہ حیوان کے نیچے ہے، جو کہ حیوان انسان سے عام ہے، تو انسان کیا ہوا؟ نوع اضافی ہوا۔ اسی طریقے سے اوپر چلیے کہ حیوان یہ جسم نامی کے نیچے ہے، حیوان یہ جسم نامی کے نیچے ہے، اور جسم نامی یہ حیوان سے عام ہے، لہذا حیوان بھی عام کے نیچے ہوا۔
تو حیوان بھی نوع اضافی ہے جس میں نامی جو کہ حیوان سے عام ہے اس کے نیچے ہونے کی وجہ سے. ایسے ہی جسم نامی یہ جسم مطلق کے نیچے ہے اور جسم مطلق جسم نامی سے عام ہے. اس وجہ سے جسم نامی بھی نوع اضافی ہوا کیونکہ وہ جسم مطلق جو کہ اس سے عام ہے اس کے نیچے ہے. ایسے ہی جسم مطلق جوہر کے نیچے ہے اور جوہر جسم مطلق سے عام ہے. اس بنیاد پر جو جسم مطلق بھی کیا ہوگا؟ نوع اضافی ہوگا. لیکن جوہر جو ہے یہ نوع اضافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کے نیچے نہیں ہے، کسی بھی عام کلی کے نیچے نہیں ہے. تو ہم نے کیا تعریف کی دوستوں؟ ہم نے سمجھانے کے لیے یہ تعریف کی کہ نوع اضافی کی ایک تعریف اور ایک پہچان اس طریقے سے بھی ہے کہ وہ کلی جو کسی عام کے نیچے ہو. تو انسان یہ حیوان کے نیچے ہے اور حیوان انسان سے عام ہے، اس لیے انسان بھی نوع اضافی ہوا. اور جو ہے حیوان یہ جسم نامی کے نیچے ہے اور جسم نامی یہ حیوان سے عام ہے، اس لیے جو ہے حیوان بھی نوع اضافی ہوا. اسی طریقے سے جسم نامی یہ جسم مطلق کے نیچے ہے اور جسم مطلق جو ہے جسم نامی سے عام ہے، اس وجہ سے جسم نامی بھی کیا ہوا؟ نوع اضافی ہوا. ایسے ہی جسم مطلق جوہر کے نیچے ہے اور جوہر جسم مطلق سے عام ہے. اس بنیاد پر جوہر بھی کیا ہے؟ جسم مطلق بھی کیا ہوا؟ نوع اضافی ہے. لیکن جوہر نوع اضافی نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کے نیچے نہیں ہے، یہ تو سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ نوع اضافی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ایک آپ کے سامنے ایک تعریف رکھی ہے. اگر آپ اس سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ لو آپ نوع اضافی سمجھ چکے ہو. اب ایک بات اور اضافے کی میں کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے. انسان یہ نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے. نوع حقیقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کے جو افراد ہیں ان کے افراد کی حقیقتیں کیا ہیں؟ یہ متفق ہیں، ایک ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ انسان نوع حقیقی ہے. تو انسان جو ہے نوع حقیقی بھی ہے اس معنی کر کہ اس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہیں، متفق ہیں، متحد ہیں. اور نوع اضافی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ حیوان کے نیچے ہے. تو انسان جو ہے نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے. لیکن حیوان نوع اضافی تو ہے، نوع حقیقی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نوع حقیقی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے افراد تو ہیں لیکن اس کے افراد کی حقیقتیں ایک نہیں ہیں. اور نوع اضافی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہوں اور اس کے افراد کی حقیقتیں ایک نہیں ہیں. نوع حقیقی کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہوں. ٹھیک ہے، تو نوع حقیقی حیوان نہیں ہو سکتا ہے. ہاں نوع اضافی ہے کیونکہ یہ جسم نامی کے نیچے ہے. ایسے ہی جسم نامی نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بھی جسم نامی کی بھی جو افراد ہیں یعنی حیوان اور شجر اور انسان وغیرہ، ان کے بھی افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں. تو یہ اور نوع حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کلی کے افراد کی حقیقتیں ایک ہوں، متحد ہوں، ہم جنس ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ایک جیسی ہوں. ٹھیک ہے، الگ الگ نہ ہوں. تو یہ نوع حقیقی جسم نامی بھی نوع حقیقی نہیں ہے. ہاں جس نوع اضافی ہے کیونکہ یہ جسم مطلق کے نیچے. ایسے ہی جسم مطلق کو بھی سمجھ لیجئے، جسم مطلق بھی نوع حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کے بھی افراد کی حقیقتیں ایک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں نوع اضافی ہے کیونکہ یہ جسم مطلق کے نیچے ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو ان چیزوں کو یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ آپ جواہر المنطق کو سمجھ کر پڑھ لیں گے نا، گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ الرحمن آپ کو مرکات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر شرط ہے آپ سمجھ کر پڑھیے گا. اور ایک اور بات، اب سوال یہ ہے کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان میں کون سی نسبت ہے؟ آپ نے پڑھی تھی نا کہ دو کلیوں کے درمیان میں نسبت کی 4 قسمیں ہیں. ہاں، تساوی، تباین، عموم، خصوص، مطلق، عموم، خصوص من وجہ. تو اب نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان میں کون سی نسبت ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. عموم خصوص مطلق میں 2 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور ایک افتراق کا. یعنی ہر
नौع हकीकी नौع इजाफी है, हर नौع हकीकी नौع इजाफी तो है, लेकिन हर नौع इजाफी नौع हकीकी नहीं है। जैसे आपने उमूम खुसूस मुतलक में मिसाल पढ़ी थी, हर इंसान हैवान तो है, हर इंसान हैवान तो है, लेकिन हर हैवान इंसान हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से हर नौع हकीकी नौع इजाफी तो है, लेकिन हर नौع इजाफी नौع हकीकी हो जाए ये ज़रूरी नहीं। इंसान नौع हकीकी भी है, नौع इजाफी भी है, ठीक, नौع हकीकी भी है और नौع इजाफी भी है, लेकिन हैवान नौع इजाफी तो है लेकिन नौع हकीकी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इनके दरमियान में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। अब आइए किताब को पढ़ते हैं। करें जिस नौ का जिक्र साबिक में हुआ, साबिक यानी आपने जो नौ जिन्स की तारीफ पढ़ी थी उसके बारे में बता रहे हैं। जिस नौ का जिक्र साबिक में हुआ यानी जो पहले हुआ है उसको नौع हकीकी कहते हैं। उसके अलावा एक नौ और है जिसको नौع इजाफी कहा जाता है। हमने सारी बातें बता दी हैं, बस आपको सिर्फ इबारत देखनी है। करें झेल में इसकी तारीफ लिखी जाती है। नौع इजाफी वो कुल्ली ज़ाती है जिसके ऊपर उसकी कोई जिन्स हो। देखो वही बात इन्होंने कहा, जिसके ऊपर कोई उसकी कोई जिन्स हो। इन्होंने कहा वो कुल्ली ज़ाती है। आपने कुल्ली ज़ाती और कुल्ली अर्ज़ी की तारीफ पीछे पढ़ा था। कुल्ली ज़ाती किसे कहते हैं? कुल्ली ज़ाती उस कुल्ली को कहते हैं जो अपने अफराद की हकीकत का या तो आयन हो या अपने अफराद की हकीकत का जुज़ हो। कुल्ली ज़ाती किसे कहते हैं? जो अपने अफराद की हकीकत का आयन हो या जुज़ हो। जैसे इंसान ये अपने अफराद की हकीकत का आयन है तो इंसान कुल्ली ज़ाती है। इसी तरीके से हैवान ये अपने अफराद की हकीकत का जुज़ है तो ये भी क्या है? कुल्ली ज़ाती है। और कुल्ली अर्ज़ी किसे कहते हैं? जो अपने अफराद की हकीकत से खारिज हो, जैसे कि माशी और ज़ाहिद, ये सब क्या है? इंसान कुल्ली अर्ज़ी है क्योंकि ये अपने अफराद की हकीकत से खारिज है। तो नौع इज़ाफ़ी किसी को कहते हैं? कुल्ली ज़ाती को कहते हैं। कुल्ली अर्ज़ी नौ नहीं बन सकती है। ठीक है, यानी नौع इज़ाफ़ी वो कुल्ली ज़ाती है कि जिसके ऊपर कोई जिन्स हो। मसलन इंसान नौع इज़ाफ़ी है। क्यों नौع इज़ाफ़ी है? तो ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, नौع इज़ाफ़ी की तारीफ़ करें क्योंकि इंसान कुल्ली ज़ाती है और उसके ऊपर हैवान है। पता चला नौع इज़ाफ़ी के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए कि वो कुल्ली, उसके लिए जो कुल्ली ज़ाती, उसका कुल्ली ज़ाती होना भी ज़रूरी है और उसके ऊपर कोई ना कोई जिन्स भी हो, क्योंकि इंसान कुल्ली ज़ाती है और उसके ऊपर हैवान है और वो जिन्स है। यूँ ही हैवान जिसमें नामी और जिस्मी मुतलक भी नौع इज़ाफ़ी है। हाँ, जौहर नौع इज़ाफ़ी नहीं, इसलिए कि वो अगरचे कुल्ली ज़ाती है लेकिन उसके ऊपर कोई जिन्स नहीं है। और हमने क्या कहा था कि नौع इज़ाफ़ी उसी को कहते हैं कि जो किसी आम के तहत हो, किसी जिन्स के नीचे हो। ठीक है दोस्तों, आप कह रहे हैं कि फसल की तारीफ कर रहे हैं। फसल किसे कहते हैं? करें फसल वो कुल्ली है जो अय्यु शय्इन हुआ फी ज़ाती ही के जवाब में किसी शय पर बोली जाए। फसल किसे कहते हैं? वो कुल्ली है जो अय्यु शय्इन हुआ फी ज़ाती ही के जवाब में किसी शय पर बोली जाए। मसलन अगर कोई यूँ सवाल करे, मसलन अगर यूँ सवाल किया जाए अल इंसानु अय्यु शय्इन हुआ फी ज़ाती ही, तो जवाब में नातिक बोला जाएगा। कोई कहे अय्यु शय्इन, कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है हुआ फी ज़ाती ही, जो उसकी ज़ात में है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी ज़ात में है, तो क्या जवाब में होगा? जवाब होगा नातिक। नातिक है जो उसकी ज़ात में है। किसके ज़ात में है? नहीं, इंसान के ज़ात में दाखिल है। तो जो चीज़ ज़ात में दाखिल हो उसको हम अय्यु शय्इन हुआ फी ज़ाती ही के ज़रिए से सवाल करेंगे। ठीक है, वो कुल्ली जो अय्यु शय्इन हुआ फी ज़ाती ही के जवाब में किसी शय पर बोली जाए। अगर यूँ सवाल किया जाए अल इंसानु, इंसान के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, इंसान कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़ात में है, तो जवाब में क्या होगा? नातिक, इंसान के ज़ात में दाखिल। इसी वजह से नातिक भी कुल्ली ज़ाती है। ठीक है, बोला जाएगा। और जब यूँ पूछा जाए कि अल हिमारू अय्यु शय्इन हुआ फी ज़ाती ही, हिमार ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इसकी ज़ात में दाखिल है, हिमार के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी हिमार के ज़ात में दाखिल, तो जवाब होगा नाहिकुन, नाहिक। जिससे मालूम हुआ कि इंसान के लिए नातिक और हिमार के लिए नाहिक ये फसल है। फिर फसल की दो किस्में हैं, फसल करीब और फसल बाइद। इंशाअल्लाह ताला इसको हम कल पढ़ाएंगे। इसी को थोड़ा फसल को और हम कायदे से समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि फसल, देखिए फसल का काम ये होता दोस्तों कि
وہ کسی ماہیت کو کسی فرد کو اس کے دیگر افراد کے ساتھ اس کے دیگر افراد سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. جیسے کہ میں کہوں کہ اشرفیہ میں 2500 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان 2500 میں سے میں 11 ان طلبہ کی دعوت لیتا ہوں جو فضیلت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دور حدیث میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان میں سے ان 11 بچوں کی دعوت لے رہا ہوں جو، یا یہ کہہ لیا جائے کہ اشرفیہ کے اندر 2500 طلبہ علم حاصل کرتے ہیں. میں ان میں سے ان طلبہ کی دعوت لے رہا ہوں جو فضیلت میں ہیں. تو جب ہم نے کہا کہ اشرفیہ کے اندر 2500 طلبہ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے اندر اعدادیہ سے لے کر فضیلت تک اور فضیلت سے لے کر تخصص تک سب کے سب شامل ہو گئے. لیکن جب ہم نے کہا کہ ان میں سے میں فضیلت والے طلبہ کی دعوت لے رہا ہوں، تو اب ایسی صورت میں لفظ فضیلت نے ان تمام طلبہ سے ان طلبہ کو جو فضیلت میں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا، ممتاز کر دیا. تو اس کو فصل بولتے ہیں. فصل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو تمام افراد سے کسی فرد کو خاص کر دیں. جیسے ہم نے کہا حیوان، تو حیوان کے اندر انسان بھی ہے، حمار بھی ہے نا، اور فرس بھی ہے، اور ناہک فرس بھی ہے، اور مفترس بھی ہے، کلب بھی ہے، کرد بھی ہے، فیل بھی ہے، سب کے سب ہیں. لیکن ہم نے کہا حیوان کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ ناطق، تو اب ایسی صورت میں اس نے انسان کو خاص کر دیا. حیوان کے ساتھ ہم نے ناہک کو ملا دیا تو ناہک نے گھوڑے کو خاص، اس کو گدھے کو خاص کر دیا. حیوان کے ساتھ ہم نے ساحل کو لگا دیا تو ساحل نے کیا کس کو خاص کر دیا؟ فرس کو خاص کر دیا. تو ناہک، ناطق، ساحل، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ دیگر افراد سے انسان کو، گھوڑے کو، فرس کو کیا کر دے؟ ممتاز کر دے رہے ہیں، خاص کر دے رہے ہیں. تو اس کو جو خاص کر دے، ممتاز کر دے، دوسروں سے اس کو بالکل الگ تھلگ کر دے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ فصل بولتے ہیں. دوستوں کیا بولتے ہیں؟ فصل بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو پڑھیے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس کو سمجھائیں گے. آپ لوگ کمنٹ کیا کریں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو، یا پھر جو ہے یوٹیوب کے تھمبنیل پر جو ہے ہمارا نمبر پڑا ہوا ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ پوچھیے اس چیز کو، اور اپنے دوست احباب سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کروایا کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو. اور منطق ماشاءاللہ بہت اچھا فن ہے، اس کو آپ لوگ دل جوئی کے ساتھ پڑھیے. کوئی مشکل فن نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. بس سمجھنے کی دیری ہے کہ آپ لوگ محنت سے پڑھیے اور سمجھیے اس کو. کل انشاءاللہ تعالی فصل قریب اور فصل بعید کو پڑھائیں گے، اس لیے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بھی مزہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.